بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عام بالا کا سبق نمبر 28 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ المطففین کی آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک کو بیان کیا جائے گا۔ ابتداءً ترجمہ سن لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک بدکار لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین میں کیا ہے۔ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اور روز جزا کو وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی تو کہتا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا حل سن لیجیے گا۔ یہ جو لفظ سجین ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے پھر ماخذ اشتقاق کے اندر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سجن سے ہے، اور سجن کہتے ہیں قید کو، تنگی کو کہتے ہیں، اور اس اعمال نامے کا نام سجین اس لیے رکھا گیا کہ اس اعمال نامے کی وجہ سے وہ لوگ جہنم کی تنگیوں کے اندر جائیں گے۔ اور دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ یہ اصل میں اس سجین کی نون جو ہے یہ لام کے وزن میں ہے، یہ اصل سجیل ان سے ہے، اور یہ سجل سے جو ہے وہ مشتق ہے۔ سجل کہتے ہیں کتاب کو، تو اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور جیسا کہ تفسیر میں ایک دوسرا قول بھی آئے گا کہ بعض کہتے ہیں کہ سجین جو ہے یہ جہنم کے طبقے کا نام ہے۔ اس کے بعد مرقوم، یہ جو صیغہ اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہے نشان لگایا ہوا۔ باب ناصرہ سے رقم یرقم رقما، نشان لگانا۔ اس کے بعد مکذبین، مکذبین جو ہے یہ صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہے جھٹلانے والے، یہ باب تفعیل سے ہے۔ کذب یکذب تکذیبا، کسی کو جھٹلانا، اور یکذبون یہ بھی باب تفعیل سے ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے بھی ہے جھٹلانا۔ معتدن، اس کا معنی حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے گزرنے والے۔ یہ صیغہ جو ہے اس میں فاعل واحد مذکر ہے۔
اعتدا یعتدی اعتداءً باب افتعال سے حد سے گزرنا، اور عدا یعدو عدواً وعدواً عدواناً اس کا معنی ہے زیادتی کرنا۔ معتدن اصل میں معتدیون تھا، یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو گرا دیا گیا اور پھر اجتماع ساکنین ہو گیا، یا اور جو ہے نون تنوین کے درمیان، اس لیے یا کو گرا دیا تو یہ معتدن ہو گیا۔ اس کے بعد اثیم، اثیم جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کثیر الآثام، بہت بڑا گناہگار۔ اور اثم یاثم باب سمع سے اس کا معنی ہے گناہگار ہونا، مجرم ہونا۔ تتلا، تتلا جو ہے یہ صیغہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا ہے۔ تلا یتلو تلاوتاً باب نصر، اس کا معنی ہے پڑھنا۔ آیاتنا یہ آیت کی جمع ہے، نشانیاں۔ اساطیر یہ جمع ہے، اس کا واحد اسطورہ، بے سند باتیں یا من گھڑت باتیں۔ اس کے بعد امر ثالث سن لیجیے گا، ان آیات کی تفسیر۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اس سے ماقبل کی آیت میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جزا اور سزا کے لیے، اس کا حساب کتاب کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونے کا ذکر تھا۔ اور اب ان آیات میں بھی جو ہے وہ نیک لوگوں اور اسی طرح جو گناہگار ہیں ان کے حساب کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے آخرت کے احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کلا جو ہے یہ اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک یہ حقاً کے معنی میں ہو۔ جب حقاً کے معنی میں ہو تو اس صورت میں اس سے یعنی بعد والی جو آیت ہے اسی آیت کے اندر یقین کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہوگا۔ اور دوسرا اس کا معنی کلا کا معنی حرف ردع جس طرح مشہور ہے، تو اس صورت میں ماقبل والی جو بات ہے، ماقبل والا جو کلام ہے، اس سے انکار کے لیے ہوگا۔ یعنی تم لوگوں کو یوم یقوم الناس لرب العالمین کے جس دن تمہیں یعنی قیامت والے دن تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا بدلہ سزا اور جزا کے طور پر تمہیں ملے گا۔ تو یہاں سے کلا سے یعنی اس بات پر تنبیہ ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، کفار ہیں، یہ اس کا یقین نہیں رکھتے اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے انکار پر یہ ہے کہ تمہارا یہ قیامت کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور تمہارے نامہ اعمال سجین میں محفوظ ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ کتاب الفجار لفی سجین یعنی کفار الفجار کے اعمال نامے جو ہے وہ سجین میں محفوظ کر دیے گئے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کتاب مرقوم، یعنی جو اعمال نامہ سجین میں رکھا ہوا ہے وہ ایک مور لگی ہوئی کتاب ہے، مور لگا ہوا اعمال نامہ ہے۔ جب کسی چیز پر مور لگ جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، تو یہ اعمال نامہ بھی اسی طرح اس پر مور لگی ہوئی ہے، اس پر بھی کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ لفظ سجین کے بارے میں جو ہے نا مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے جس میں کفار اور فجار کی ارواح جو ہے وہ رہتی ہیں، اور اسی مقام پہ اعمال نامے ان کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ تو اس تفسیر کے اعتبار سے یہ سجین جو ہے یہ ایک متعین یعنی قید خانے اور مقام کا نام ہے، اور اس صورت میں یہ سجن سے جو ہے وہ مشتق ہوگا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سجین جو ہے کتاب کا نام ہے، یعنی اعمال نامے کا اسم علم ہے۔
چونکہ اس پر وہ مہر زدہ کتاب ہے، اس پر کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو اس اعتبار سے اس کا نام سجین رکھا گیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی اس دن جو ہے وہ جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہوگی، بربادی اور ہلاکت ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کا انکار کرتے تھے، جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتے تھے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور روز جزا کا وہی شخص انکار کرتا ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو، اور جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں لگا ہوا ہو اور وہ ان دلائل کو نہ مانے۔ اثیم، جو کہ گناہگار ہو اور اپنے نفس کے خواہشات کی اتباع کرنے والا ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، مقصد یہ ہے کہ روز جزا اور قیامت کا وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا سرکش ہے، جس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو عذر و تکبر اور حماقت کی یہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے والوں لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ ان آیات میں مکذبین کی 3 صفتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک ہے معتدن، وہ جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، اثیم، گناہگار ہوتا ہے، اور اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور وہ ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سن لیجیے گا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا یہ حرف ردع ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، اور کتاب الفجار یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم ہے، لام برائے تاکید، اور فی حرف جار سجین مجرور، جار مجرور مل کر شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر ان کی خبر، پھر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وما ادراک ما سجین، واو استنافیہ ہے، اور ما بمعنی ای شیء استفہامیہ مبتدا، ادرا فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور کاف ضمیر مفعول بھی اول۔ ما جو ہے استفہامیہ مبتدا، سجین یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مفعول ثانی و ادرا فعل کا، اور ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما استفہامیہ کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استنافیہ ہوا۔ کتاب و مرقوم، کتاب جو ہے یہ موصوف ہے، مرقوم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہوا ضمیر مخصوص مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ماقبل کی تفسیر بھی ہو سکتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل یہ مبتدا ہے اور اس تخصیص کی وجہ سے یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ یومئذ یہ مفعول فی و یقوم فعل کا، اور یقوم فعل اس میں ضمیر اس کا فاعل، اور اس کے بعد جو ہے للمکذبین یہ لام حرف جار ہے، المکذبین موصوف، اور الذین یکذبون بیوم الدین، الذین اسم موصول، یکذبون فعل و ضمیر اس کا فاعل، اور با حرف جار ہے، یوم مضاف الدین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہو یکذبون فعل کے، اور یکذبون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا الذین اسم موصول کا، اور موصول صلہ مل کر یہ مکذبین موصوف کے لیے صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ مجرور علام حرف جار کا، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا شبہ فعل کے ساتھ، اور یہ خبر ہو جائے گا ویل مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، واو استنافیہ ہے، ما نافیہ، یکذب فعل ضمیر اس کا یکذب فعل ہے، اور اس با حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور متعلق یکذب فعل کے، الا جو ہے حرف استثناء ملغا، اور کل مضاف ہے،
رجل یہاں موصوف نکال دیں گے، اور معتدن صفت اول، عصیم صفت ثانی، موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر یہ مضاف الیہ و کل مضاف کے لیے مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا یکذب فعل کا، پھر یکذب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا جو ہے یہ حرف شرط ہے، تتلا فعل مجہول ہے، علیہ یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا تتلا فعل کے، آیاتنا مضاف الیہ مل کر یہ نائب فاعل، تتلا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط۔ قال فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور فعل فاعل مل کر قول، اساطیر الاولین، اساطیر مضاف ہے، اولین مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہو جائے گا تل کا جو ہے اسم اشارہ کے لیے، مبتدا اپنی تل کا اسم اشارہ محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ و قول کے لیے، اور قول مقولہ مل کر یہ شرط کے لیے جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے کہ آپ سبق کو غور سے سنیں گے اور اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، تو اسی پر میں جو ہے اپنے سبق کی اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔